شروع اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، اور کروڑہ درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ناظرین، اہم خبروں ان پر تجزیوں تبصروں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حالات حاضرہ، اور میں ہوں آپ کا میزبان حماد الحسن عباسی۔ آج کچھ اہم موضوعات ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، جن میں سرفہرست 27 دسمبر محترمہ بینظیر بھٹو کی آج برسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ گڑھی خدا بخش میں سیاسی پاور شو ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ سینٹ انتخابات جو کہ اہم موضوع ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور JUI میں بغاوت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور 27 دسمبر آج کے دن کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ اور ویب ٹی ویز پہ چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ 27 دسمبر جو ہے تو سابق دو مرتبہ کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو آج کے دن شہید ہوئی تھی لیاقت باغ، راولپنڈی کے لیاقت باغ مشہور پارک میں، وہاں پر جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئی تھی۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ 21 جون 1953 کو کراچی میں انہوں نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے گھر اپنی آنکھ کھولی۔ بچپن سے ہی جو ہے تو وہ کافی ہونہار طالب علم بھی تھی، اور ویسے بھی وہ انسانی لحاظ سے بھی کافی قابلیت رکھتی تھی۔ برطانیہ میں اور امریکہ میں جو ہے تو اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ اس کے بعد اپنے والد کی شہادت کے بعد، ان کو پھانسی کے بعد، ہم نے دیکھا کہ وہ عملی طور پر سیاست میں آئی۔ امرت کے خلاف ان کی جدوجہد کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جلا وطنی بھی کاٹی، تو انہوں نے جلا وطنی کاٹی، ایک خود ساختہ تھی۔ اس ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح جلا وطنی میں بھی خود ساختہ، جب ان کی جلا وطنی تھی وہ زیادہ تر انگلینڈ اور دبئی میں مقیم رہتی تھی۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ کی ان کو عامری کے طور پر ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس حوالے سے بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ قتل کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیکھا کہ 9 سال 8 ماہ اور 10 ماہ اور 4 دن تقریباً 10 سال بن جاتے ہیں، ایسے ان کا مقدمہ چل رہا ہے، لیکن آج تک پیپلز پارٹی دور اقتدار میں بھی آئی، لیکن پھر بھی یہ قتل کا معاملہ آج تک حل نہیں ہو سکا۔ ہم نے دیکھا کہ جو سینئر اس سے لنک کرتے تھے، اس شہادت سے جو لنک کرتے تھے، چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، حکیم اللہ محسود ہوں، یا ان کے سیکیورٹی انچارج ہوں، محترمہ کے سیکیورٹی انچارج، ایک ایک کو قتل کیا گیا۔ کیس کیسے آگے چلتا، یہ بھی ایک بات کرنے والی بات ہے۔ ہم اس میں پروگرام میں آگے چل کے سینئر تجزیہ نگاروں کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شریک گفتگو کریں گے اس موضوع کو جب آپ اپنے پروگرام کو اگلی نشستوں میں۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس حوالے سے بلاول کا بیان بھی آیا ہے، انہوں نے اپنی والدہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اگر اس بیان کے حوالے سے ہم بات کریں، پیغام بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ محترمہ جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے، مگر کارکنان کے لیے رہنمائی کرنے والی روشنی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ بینظیر بیٹی، بہن، اہلیہ، والدہ اور دلوں پر راج کرنے والی ایک رول ماڈل رہیں۔ ان کا جانے نقصان تاریخ صدیوں تک یاد کرے گی۔ بے شک تاریخ ان کا کردار صدیوں تک یاد کرے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ نہ صرف خواتین کو متاثر کیا بلکہ قوم کو بھی متحد کیا، اور جمہوریت کی بحالی، انسانی حقوق کی جدوجہد میں پیش رہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے تو انہوں نے جمہوریت کے لیے خاطر جو ہے تو قربانیاں دی۔ ان کو سیریس لائف تھریٹس تھے، اس کے باوجود وہ جو تو پاکستان آئی، اپنی جدوجہد کی، سیاسی جدوجہد کی۔ اس حوالے سے آمریت کے خلاف ان کی جدوجہد، ہم نے بارہا کہا کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے آمریت کے خلاف جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ آخری جو ان کا پوائنٹ تھا بلاول کا، وہ کافی سنگین قسم کا پوائنٹ تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہم پوائنٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ویژن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی شکل میں زندہ ہے۔ اب سوال یہاں پہ ایک الگ سا جنم لیتا ہے کہ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کا ویژن اور بینظیر کا ویژن ایک تھا؟ بینظیر کی جدوجہد کس کے خلاف تھی، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جدوجہد کس کے خلاف ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کے اوپر بھی اب جو آنے والی ہماری نشستیں ہوں گی، ہم جو سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی ہم یہ جانیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بیانات بھی آئے ہیں اس حوالے سے آج کے دن کے اوپر، خصوصی طور پر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ PDM کا جلسہ بھی وہاں پر، جیسے کہ ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے کہ PDM وہاں پر گٹھی اور ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے، نون لیگ وہاں پہ آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے کارکنان سے خطاب بھی کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ پنجاب سے کافی جو ہے تو جو وزراء ہیں، ان پنجاب کے جو کافی جو ہے تو ممبر پارلیمنٹرین ہیں، ان کے آئے ہیں، استعفے آئے ہیں۔ اس حوالے سے بھی انہوں نے بیان دیا، لیکن یہاں پر وزراء نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے جو ہے تو ایک پیغام میں کہا کہ گھسیٹنے کا اعلان کرنے والے آج ایک دوسرے کے مہمان بن گئے ہیں، لیکن اس کے بعد اپوزیشن خاموش کہاں رہ سکتی تھی؟ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی جو ہے تو اس کے اوپر جوابی وار بھی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ احمد فراز کے نظریات اور فلسفے کا بدترین مخالف خود ان کا بیٹا ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری کا بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر تقسیم نظر آ رہی ہے،
کیا واقعی طور پر تقسیم نظر آ رہی ہے؟ یہ بھی ہم جو ہے تو آئندہ آنے والی نشستوں میں اپنے تجزیہ نگاروں سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے فواد چودھری صاحب کے اس بیان کے اوپر, جب انہوں نے کہا کہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کو اپنے چچا کے مل میں جنرل مینیجر کے طور پر کام کرنا چاہیے, نہ کہ سیاست کے طور پر. انہوں نے کافی اچھی پریس کانفرنس بھی کی, اس میں جو ہے تو آڑے ہاتھوں لیا گیا پی ڈی ایم کو اور اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. اس حوالے سے کافی ہم نے جو تو سخت پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کو انٹرنشپ کے طور پر وزارت عظمیٰ چاہیے, ان کا کوئی ایسا کردار نہیں رہا, ان کے والدین کا کوئی ایسا پاکستان میں مثبت کردار نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پر ان کو ایسے جو ہے تو دیا جائے وزارت عظمیٰ کے لیے وہ خود کو اہل سمجھیں. خیر اگلے پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں, سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ امکانات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے تو سینٹ میں اکثریت لے جائے, ایوان بالا میں اکثریت مل سکتی ہے. تحریک انصاف 28 نشستیں, پاکستان پیپلز پارٹی 19 نشستیں ان کے امکانات ہیں. اس کے علاوہ نون لیگ 18 نشستوں کے امکانات ہیں. چوتھے نمبر پر جو ہے پارٹی تو بلوچستان عوامی پارٹی 12 نشستیں حاصل کر سکتی ہے اس میں. اور اگر بات کی جائے جے یو آئی کی تو وہ 5 نشستیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اس میں بھی حاصل کر سکتی ہے سینٹ انتخابات میں, اور جو آنے والی سینٹ کے وہ ہوں گے الیکشنز ہوں گے ان میں, اور متحدہ 3 نشستوں کے امکانات ہیں. اگر بات کی جائے سینٹ انتخابات کی تو 52 ارکان جو ہے تو 11 مارچ 2021 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, اور حکومت کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کا ایک اندیا بھی دیا گیا تھا. ہم نے دیکھا کہ صدر کی جانب سے سپریم کورٹ میں بھی اس حوالے سے اپیل دائر کی گئی کہ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بھی حکومتی جو ہے تو اتحاد کو ممکنات ہیں کہ 49 نشستیں مل جائیں حکومتی اتحاد کو. اور اس کے علاوہ اپوزیشن 51 نشستیں ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے کیونکہ نشستیں زیادہ تھی, فاٹا کی کے بی کے میں ضم ہونے کے بعد جو ہے تو ٹوٹل جو ہے تو وہ کل 100 نشستیں ہیں سینٹ میں. تو اس حوالے سے ہم دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی جو حمایتی ہیں اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ کس حد تک اپنی پوزیشن مستحکم کر سکتے ہیں قانون سازی کے لیے. ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا کہ اگر سینٹ میں اگر عمران خان صاحب نے اکثریت حاصل کر لی تو ایسے قانون لائیں گے کہ ان کی چیخیں نکلے گی. تو کیا آنے والے دنوں میں کوئی ایسا عمل دیکھنے میں آئے گا کہ کیا واقعی چیخیں نکلیں گی یا محض بیانات ہی نظر تھے؟ اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں, جے یو آئی میں بغاوت. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند دن سے جے یو آئی میں بغاوت روز زور پکڑ رہی ہے. مولانا احمد خان شیرانی, حافظ حسین احمد, اور اس کے علاوہ مولانا شجاع الملک اور مولانا گل نصیب خان مختلف طور پر جو ہے تو مختلف بیانات بھی سامنے آئے ہیں. خصوصی طور پر مولانا گل نصیب صاحب اور مولانا محمد خان شیرانی. مولانا محمد خان شیرانی کے بارے میں بات کریں تو وہ سابق چیئرمین ہیں کونسل جو ہے تو اس کی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں, پاکستان نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ ان نے جو ہے تو 29 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس جو ہے تو بلایا ہے, جو کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ان کا ایجنڈا ہے اس سے جو منحرف لوگ ہیں یا ان سے جو اختلاف رکھتے ہیں لوگ, ان کا علماء کا ایک انہوں نے ایک اجلاس بھی بلایا. اس کے بعد پریس کانفرنس کر کے آئندہ کے جو لائحہ عمل ہوگا, جے یو آئی کے جو ارکان ہیں جن کو پارٹی سے بے دخل کیا گیا ہے وہ آئندہ کا لائحہ عمل بھی اس حوالے سے واضح کریں گے. مولانا محمد شیرانی کی جو ہے انہوں نے سلیکٹڈ کہا تھا مولانا فضل الرحمان کو. اس حوالے سے جو ہے تو گزشتہ دن ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی کی جو کمیٹی ہے اس نے ان چاروں ارکان کو ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے, جس پر مولانا گل نصیب خان نے کہا کہ جمعیت کے آئین کے مطابق اس کی بغیر کسی شو کا نوٹس کے یہ بالکل جو ہے تو غیر آئینی و غیر فطری ہے کہ ان کو ایسے بے دخل کیا جائے. آج کی ایک افسوسناک خبر کے بھی حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر جو ہے تو وہ گلگت بلتستان کے علاقے وہاں پر جو ہے تو ایک ہیلی کاپٹر فنی تکنیکی خرابی کے باعث جو تو